الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ہمارے ایک ساتھی نے بخاری شریف میں موجود حدیث پاک کے متعلق پوچھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جو دعا فرمائی تھی، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا۔ اب وہ ہمارے ساتھی جو ہے انہوں نے موجودہ حالات کے تناظر میں ایک سوال کیا، اس کا جواب میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر دیتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اور بھی کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم موجود ہے کہ اگر لوگ اعمال صالحہ کریں گے اور اعمال حسنہ کریں گے اور لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ احکام پر عمل کرتے رہیں گے، تو خیر اور برکات کا نزول ہوگا، آسمان سے بھی، زمین سے بھی، ہمارے فوق سے بھی اور ہمارے تحت سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوں گی۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر گاؤں والے، بستی والے، شہر والے، ملک والے مسلمان ہو جائیں اور تقوی اختیار کریں، خدا خوفی اختیار کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا زمین و آسمان کی برکتیں ہم نازل کریں گے۔ اور بھی کئی مقامات پر ہے، یہ جو زلزلے آتے ہیں، جو تباہیاں آتی ہیں، جو بربادیاں آتی ہیں، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ اب ہمارے ساتھی نے یہ کہا کہ جب یہ بلد الشام مبارک محل ہے، مبارک جگہ ہے، ارض مقدس ہے، مبارک زمین ہے، تو پھر اس میں زلزلہ کیوں آیا؟ اور بڑا تباہ کن زلزلہ آیا۔ اللہ شام کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ترکیہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور جو بچ گئے ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے، اللہ ان کے جو ہے وہ آباد کاری کے لیے غائبی اسباب جو ہے وہ پیدا فرمائے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو ایک سلسلہ ہے، ایک نظام ہے، اس کو چلنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم اور کریم ہے، جس نے اپنے ہاتھوں کی قدرت کا شاہکار انسان کو اور انسانیت کو قرار دیا، وہ برباد ہوتے رہیں، وہ بھونچال کا شکار ہوتے رہیں، وہ زلزلوں سے تباہی اور بربادی کا شکار ہوتے رہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا رحمانیت پر آبجیکشن ہوگا، اللہ کی کریمیت پر کوئی آبجیکشن ہوگا، اللہ کے الطاف اور مہربانیوں پر کوئی آبجیکشن ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو یاد رکھیے گا، یہ ظاہری اسباب ہیں جن کا صدور ہونا ضروری ہے، یہ ظاہری اسباب ہیں جن کا ورود ہونا ضروری ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارگاہ میں یہ سوال کیا گیا کہ فلاں بستی کے بڑے نیک وکار لوگ ہیں، بڑے صالحین لوگ ہیں، بڑے مقربین لوگ ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا جب لوگ امر بالمعروف کہنا چھوڑ دیں گے اور نہی امر بالمعروف جو ہے وہ کہنا چھوڑ دیں گے، نہی عن المنکر جو ہے وہ کہنا چھوڑ دیں گے، جو اس امت کا منصب ہے اس کو چھوڑ دے گی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عذاب نازل فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت ان کے اوپر آئے گی۔ جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں تو نیکوکار لوگ بھی ہوں گے، صالحین لوگ بھی ہوں گے، متقی پرہیزگار لوگ بھی ہوں گے، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر ہو کر کے رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہو کر کے رہے گا، اور اس میں صالحین بھی اسی لپیٹ میں آئیں گے اور نیکوکار بھی اسی جو ہے لپیٹے میں آئیں گے۔ تو میرے بھائی، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہے اور کریم ہے، پھر بھی بندوں پر آزمائشیں ڈالتا ہے،
امتحانات ڈالتا ہے، اختبار ڈالتا ہے، تاکہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اچھے عمل کون کرتا ہے، رجوع اللہ کون کرتا ہے، ففروا اللہ کا مصداق کون ہوتا ہے، مسارعت الجنت کون کرتا ہے، مسارعت الطاعت کون کرتا ہے، مسارعت العبادت کون کرتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں۔ آئیے صاحب، ہمارے ہاں ایک یہ نظریہ بھی بڑا اس موقع پر پروان چڑھتا ہے، ارے ملک شام تو مبارک خطہ ہے، ملک شام تو بابرکت زمین ہے، ملک شام تو ارض مقدس ہے، اور وہاں پر جو ہے تمہارے بقول ابدال اللہ تبارک و تعالیٰ کے رہتے ہیں، وہاں پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب اور محبوب بندے رہتے ہیں، جن کے وجود کی وجہ سے جو ہے، جن کے وجود کی وجہ سے وہاں پر کائنات پر رحمتیں اترتی ہیں، کائنات پر رزق اترتا ہے، کائنات پر نزول رحمت ہوتا ہے۔ اب ملک شام ہی ایک جو ہے وہ بربادی کا منظر پیش کر رہا ہے، تو وہ ابدال کہاں ہیں، وہ غوث کہاں ہیں، وہ مددگار کہاں ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک بندے کہاں ہیں، جن کی وجہ سے اللہ کائنات کو سیراب کرتا ہے، جن کی وجہ سے اللہ کائنات کو رزق تقسیم کرتا ہے، جن کی وجہ سے اللہ جو ہے وہ کائنات پر اپنے نزول رحمت اتارتا ہے۔ صاحب، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امتحان ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امتحان ہے۔ رب کریم ہے۔ حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام کی موجودگی میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کئی آزمائشوں سے گزرے، حضور علیہ السلام کے پیغمبر کئی آزمائشوں سے گزرے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، سب سے زیادہ مصائب اور آلام کا سامنا جو ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اشد البلا جو ہے وہ میں پیغمبر ہوں جس کے اوپر سخت آزمائشیں آئیں۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحیمی کا جو ہے وہ صدور ختم ہو گیا تھا اور شان رحمت للعالمین کا ظہور ختم ہو گیا تھا؟ نہیں صاحب، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں، امتحانات ہوتے ہیں، جس میں ہمیں ثابت قدمی کے ساتھ اللہ سے دعا مانگنا ہوتی ہے، یا اللہ ہمیں ثابت قدم رکھ، یا اللہ ہمیں استحکام عطا فرمائے، یا اللہ ہمیں ان مصائب میں اور مشکلات میں جو ہے اپنی خصوصی برکتوں سے جو ہے وہ فیض یاب فرما۔ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کر کے یزیدیت کا مقابلہ کیا اور جو ہے اسلام کا بول بالا کیا۔ اتنی بڑی آزمائش سے نبی کا گھرانہ گزرا، اتنے بڑے جو ہے اشد البلا سے جو ہے نبی کا گھرانہ گزرا، پورا نبی کا گھرانہ جو ہے وہ شہید کر دیا گیا۔ تو یہ آزمائشیں ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے یہ امتحان ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے یہ ابتلا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے۔ اس سے غوث جو وہاں ابدال ہیں ان کی شان میں کمی نہیں ہوتی، وہاں پر جو غوث ہیں ان کی شان میں کمی نہیں ہوتی، وہاں پر جو مقدس نفوس ہیں ان کی شان میں کمی نہیں ہوتی، اور وہاں پر جو نفوس فاضلہ ہیں ان کی شان میں کمی نہیں ہوتی۔ جیسے اللہ کریم ہے پھر بھی عذاب نازل ہوتے ہیں، اللہ کی شان کریمی میں کمی نہیں ہوتی۔ اللہ رحیم ہے پھر بھی وہ دنیا کو آزماتا ہے، اس کی شان رحیمی میں جو ہے وہ کمی نہیں ہوتی۔ اسی طرح جس ارض مقدس میں، جس پاک خطہ پر جو ہے اللہ کے ولی بستے ہوں، اللہ کے مبارک بندے بستے ہوں اور اللہ کے کاملین بستے ہوں، پھر وہ جگہ آزمائش میں گھر جائے، ابتلا میں گھر جائے اور کسی اللہ کی جو ہے وہ امتحان میں گھر جائے، تو بھی ان کی شان ولایت میں کوئی کمی نہیں آتی، ان کی شان غوثیت میں کوئی کمی نہیں آتی، ان کی شان تقرب میں جو ہے وہ کوئی کمی نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالی محبوب علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ وہ جو حضور نے فرمایا تھا، اللہم بارک فی شامنا، اللہم بارک فی یماننا، اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ یہ حضور علیہ السلام کی دعا جو تھی وہ شام کے لیے نہیں تھی، یا پھر شام میں ابدال موجود ہیں
ان کے جو ہے وہ شان ولایت کہاں چلی گئی، شام میں جو ہے وہ غوث قطب موجود ہیں، ان کی شان غوثیت اور شان قطبیت کہاں چلی گئی؟ تو یہ یاد رکھیے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائشیں ہوتی ہیں، ابتلا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک گھڑی میں ہمیں ثابت قدمی کے ساتھ اپنے امتحان میں، اپنے جو ہے ابتلا میں ہمیں کامیابی سے اور کامرانی سے ہمکنار فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔